کہاں پہ جی؟ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا سنو یہ تو لیکن سارے رستے میں جو بچھایا جا رہا ہے. اچھا بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی پوری زندگی کی لائف سپان جو آپ کی تھی اس کے اندر آپ نے مکمل انقلاب اپنی حد تک مکمل کر لیا تھا. عرب کے اندر ہو گیا تھا، عرب کے اندر ہو گیا تھا. عجم میں جو ہے اس کی برانچیں جو نکل چکی تھیں اور اس کی شاخیں جو پھیل چکی تھیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کو انقلاب کو برپا کر دیا. جس بانی یا مؤسس نے کوئی بھی جماعت کا ہو، بلا وہ دیوبندی ہو، بلا وہ اہل حدیث ہو، بلا وہ بریلوی ہو، بلا وہ شیعہ ہو، اگر اس کے انقلاب برپا کرنے والا جو داعی تھا جس نے انقلاب کا نعرہ لگایا، اگر اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے تو پھر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا کام چل رہا ہے اور انہوں نے انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں تک معاملہ کیا. باقی رہی بات کہ اگر آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور کی زندگی کو سامنے رکھ کے انقلاب برپا کرنا چاہیں تو پھر کہیں آپ مستفی انقلاب ہے، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آپ ساتھ آپ اس کو منسوب کر دیں اور طریقہ کار آپ کا وہ نہ ہو جو انہوں نے اختیار کیا. آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے مشرکین مکہ کے سامنے بلکہ عرب کے سامنے کہا میری زندگی کو کیسا پایا آپ نے، 40 سال کی میری جو زندگی ہے اس کو کیسا پایا. تو انہوں نے ایک لفظ بولا صادق اور امین، امانت دار اور صادق. یہ دونوں میں سے آپ مجھے بتا دیں دونوں میں سے کس کیٹیگری پہ پورے آتے ہیں؟ جو طاہر القادری صاحب مجھے دونوں میں بتا دیں. میں بھی بتا دیتا ہوں اتفاق مسجد سے شروع ہوئے، جنہوں نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا یہ سب سے پہلے انہی کے خائن نکلے، یعنی کہ جنہوں نے ان کو ایک جس نے پالا، جنہوں نے وہ شاہین نے چوہے کو اپنے پروں کے اندر چھپایا اس کو سردی سے بچانے کے لیے اور چوہے نے اسی کے پر کاٹ دیے. ٹھیک ہے، وہ اصلہ نال نیکی کریے نسلاں یاد ہو رکھ دے، بے اصلہ نال نیکی کریے الٹے قدم اچل دے. میاں محمد بخش نے کہا رات ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی میں اور صابر بھائی نے اس موضوع کے اوپر. ٹھیک ہے، اور بڑی اینڈ تک ہم پہنچ گئے. ہم نے یہاں تک کہا کہ کائنات کا امام جو سب سے پہلے آ کے جس نے نعرہ بلند کیا کہ کسی کو کالے کو گورے پہ، کسی کو اجمی کو عربی پہ یا عربی کو اجمی پہ کوئی فقیر نہیں، لیکن انہوں نے بھی حنین کے دن، میں نے یہ بات ہے یعنی کہ اینڈ پہ بھی وہ بھی دیکھیں حنین کے دن جب سب بھاگ رہے تھے اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جس دن پہ اپنی طاقت پہ آپ کو ناز ہو گیا تھا کہ آج ہم 12,000 ہیں اور مقابلے میں جو کفار ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے، تو آج تو ہم غالب آئیں گے کیونکہ جب ہم 313 تھے تو ہم غالب آ گئے 1000 کے اوپر. آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو ہمارے غلبے کے کبھی امکان ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے جناب پاؤں کھیڑ دیے اور قرآن میں ہے کہ وہ آپ کو زمین وسعت کے باوجود آپ کے اوپر تنگ ہوگی، آپ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کہا انا بنی عبد المطلب انا نبی لا کذب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بیٹا ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں. جب یہ بات کی یعنی کہ وہ بات کی کہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے وہ آپ کے ساتھ جو بیس ہے نا، مثال کے طور پہ راحت جمیل اتنا بڑا ہو گیا، MBA ماشاء اللہ کر لیا ہے، کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح صابر بھائی ہیں ماشاء اللہ اپنی جگہ پہ بہت یعنی کہ پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو دے آگے بڑھائے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود خلیل بھائی ہیں یا میں ہوں جہاں پہ بھی پہنچ گئے. آج بھی مجھے جب خواب آئے گا رات کو ڈریم آتا ہے، خواب آتا ہے تو میرے خواب کے اندر میری وہ بیس جہاں پہ میری بنیاد جہاں پہ میں بچپن گزارا ہے وہی جگہ نظر آتی ہے. مکان آپ کے جتنے مرضی چینج ہو جائیں، وہ صفحہ 80 سے وہ جگہ مٹ جائیں، لیکن آپ کے نقص ہیں وہ چیزیں جہاں پہ آپ کی بیسک جو چیز ہے، جہاں پہ آپ کی بنیاد ہے. تو بنیاد بہت بڑا افیکٹ کرتی ہے آپ کی شخصیت کے اوپر. انہوں نے سب سے پہلے ان کو ڈسا، اس کے بعد انہوں نے جسٹس شریف کے کورٹ کے اندر جب کیس لگا تھا، آپ کو شاید علم نہیں ہے اس کا، 87 کے بعد یعنی کہ جب 90 کے دہائی کے اندر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ماڈل ٹاؤن میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر بتایا کہ جہاں پہ تم وہ تعمیرات کا کام شروع کرو، میں خود افتتاح کرنے کے لیے آؤں گا. لوگوں نے بڑھ چڑھ کے کس کے اندر یعنی کہ میں نے بتایا میں جتنا مرضی میں بے عمل مسلمان ہوں، لیکن میرے سامنے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکال کے جا نہیں سکتا، یا میں اس کو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا. یعنی کہ یہ کیفیت ہے. باپ کو برداشت کر لوں گا، ماں کو برداشت کر لوں گا، بہن کو برداشت کر لوں گا، لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ اس ہستی کو کوئی کہے تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. ٹھیک ہے، یہ اتنی ہمارے اندر وہ راسخ ہے ہمارے اندر
حالانکہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے انہی کے ہالی ووڈ کی موویز بنی ہوئی ہیں، حرام کا بچہ، یہودیوں نے وہاں پہ ویڈیو چلائی ہوئی ہیں وہاں پہ، یعنی کہ اور ایک اور بھی ہے سن آف سن، گناہ کا بچہ، یہ بھی ویڈیو چلی ہوئی ہیں، اور وہ ساری انہوں نے جو اس کی ہسٹری ہے وہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، ان کو کوئی اس کا فرق نہیں، ان کے نبی کو جو مرضی کہہ لے، ان کے تورات انجیل کو جو مرضی کہہ لے، ان کے اندر وہ راسخ نہیں ہے تو اتنی محبت جتنی مسلمان کے دل میں جا کے ایمان، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک تم سارے اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، بلکہ عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے ساری دنیا سے آپ زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں، تو آپ نے کہا تم کامل مسلمان ہی نہیں ابھی بنے، کامل مومن ہی نہیں، یعنی کہ عمر کو کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ مجھے آپ ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا تم کامل مومن ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ کامل مومن ہونے کے لیے علامت ہے کہ تم مکمل کے مکمل ہر چیز سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ اس ہستی کے ساتھ آپ کا محبت اور عقیدت ہو۔ پھر انہوں نے کیا کہا، جب یہ نعرہ لگایا اور یہ دعویٰ کیا تو بے تحاشا اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلمان ہیں، نام نہاد جو مسلمان بے عمل ہوں یا عمل والے ہوں، وہ انہوں نے جب جوک در جوک ان کو وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں پیسے دیے، ماڈل ٹاؤن میں پیسے دیے، اسی دوران ایک باہر سے تاجر آیا، اس کا نام تھا عبدت تو آپ صدیقی صاحب کا، وہ بریک تھا پہلے، یہ اچڑے والے جو نام اس کا ذہن سے نکل گیا، رحیل، ہاں رحیل صدیقی کے پتہ نہیں ایسے کوئی نام تھا اس کا، نہ میں نے میں نے پہلے نہیں، میں نے ان کو پہلے کہا تھا، میں نے پہلے کہا تھا نہیں، میں نے کہا تھا کہ چاہے یہ میری طرف سے ہے کہ میں نے ان کو پہلے کہا کیونکہ ایک بوتل پانی بھی تھی، لے لو رحیل وہ جناب وہاں پہ کیسینو چلا رہا تھا اس دوران انگلینڈ کے کسی شہر کے اندر، لیکن ہے مسلمان تھا، وہ بھی صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، ان کے اہل خانہ جو عزیزوں کار وہ بھی ان کو وہاں پہ لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ سارے جو ہیں وہ شراب کی کمائی کے ہیں، میں کیا کروں، دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے آپ دے دیں، ہم ان کی لیٹرین بنا لیں گے، یعنی کہ جو عالم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دے دیں، ہم ان کی مسجد میں نہیں لگائیں گے، مسجد کی جو لیٹرینیں بنائیں گے اس میں وہ پیسہ لگا لیں گے، لے لیا، وہ بھی پیسہ لے لیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حتیم کا جو حصہ ہے وہ بیت اللہ میں شامل کر لوں، لیکن اس کی جو مین ریزن ہے کہ تیری قوم کے نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہنا کہ پہلے تو سب کچھ ڈال دیا، اب بیت اللہ بھی ڈال دیا، پھر یعنی کہ ابھی ان کے اتنا عقیدے اتنے پختہ نہیں ہوئے کہ یہ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ کو بھی ڈال دیا اور اس حتیم کو چھوڑ دیا۔ وہ قیامت تک کے لیے علامت ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس بھی جب حلال کمائی ختم ہوگی تو انہوں نے اللہ کے گھر میں حرام کمائی نہیں لگائی، یہ تھی وجہ ان کی جو حتیم کا حصہ چھوڑا تھا۔ مشرکین مکہ جن کو ہم سب سے بڑے کافر کہتے ہیں، بت پرست کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، انہوں نے بھی جب اللہ کے گھر میں پیسہ لگایا تھا تو جب تک ان کے پاس حلال کمائی تھی اس وقت وہ تعمیر کرتے رہے، جب ان کے پاس حلال کمائی ختم ہوگی انہوں نے کہا یہ حصہ چھوڑ دو، دوبارہ حلال پیسے آئیں گے تو ہم اس پہ لگائیں گے، حرام پیسہ نہیں لگانا اللہ کے گھر کے اوپر۔ ان کی بھی یہ کفیت تھی مشرکین مکہ کی۔ اور آج کے نام نہاد مسلمان ہیں وہ جناب وہ کیا کرتے ہیں کہ جس کی مرضی کمائی آ جائے، میرا کی آ جائے، ریما کی آ جائے، ٹھیک ہے، بازار حسن میں ناچنے والی کنجری کے پیسے آ جائے، جس کے مرضی آ جائے، لاؤ دے دو بس ہمیں۔ کبھی کسی نے چیک کیا، کسی نے ہاں وہ ہوتے تھے لیٹرین بنائیں، پھر وہ پیسے آ گئے، وہ بھی لگنے شروع ہو گئے، سارا کچھ ہوا، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا۔ تقریر ہو رہی پہلی اور اس میں انہوں نے جناب وہاں پہ دعویٰ کر دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے ہیں لیکن واپسی کے ان کے ٹکٹ کا بندوبست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو کوئی ہے ایسا آدمی جو کھڑا ہو کے تو اعلان کرے کہ ان کی واپسی کا ٹکٹ کروا دے لاہور سے مدینے کا؟ یہ طاہر القادری صاحب کے اپنے الفاظ ہیں،
تقریر کے اندر کہ ان کے پاس واپسی کے ٹکٹ نہیں ہوئی. آنے کی انہوں نے کروا دی, ٹھیک ہے, واپسی کا ان کے پاس ٹکٹ نہیں. گرین ٹاؤن کا ایک کپڑے کا تاجر, ٹھیک ہے, آج بھی اس کی ایوان وہاں پہ کلاس ہاؤس ہے گرین ٹاؤن کے اندر, اس نے ہاتھ کھڑا کیا بس وہ جوش کے اندر, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی تحقیق کروں یا نہ کروں, یہ کیا بات کیا کہہ رہا ہے, یعنی کہ بس وہ جیسے محبت کے اندر غلبہ آ گیا, میں کروا کے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے کھڑے ہوا, اس نے پیسے دیے, ٹھیک ہے, کتنے کی ٹکٹ ہوتی ہے اس وقت انہوں نے جو بھی اماؤنٹ بنتی تھی وہ دی, کئی لوگوں نے دیے ٹکٹ کے پیسے, ٹھیک ہے. اگلے دن کسی نے محب جو رسول تھا اس کو تکلیف ہوئی اس بات کی کہ یار یہ کتنا بڑا گستاخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا کرایہ تھا, جانے کا کرایہ نہیں تھا ان کے پاس, اور ان کو آنے کے لیے جہاز کی ضرورت تھی. نعوذ باللہ, جن کے لیے براق جیسی سواری جو ہے وہ بھی جواب دے جہاں پہ فلک جھپکنے میں. اور وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری, وہ بھی پاکستان کے آغاز میں آپ کو پتہ کیا تھا, وہ انہوں نے کہا وہ براق وہ تو چلا گیا جہاں تک جانا تھا, لیکن وہ کہتا جبرائیل تیرے پہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا, تیری جگہ پہ میں ہوتا جل جاتا لیکن لے جاتا. یعنی محبت, یعنی کہ میں وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ ساتھ نہ چھوڑتا کہ اب میں نہیں آگے جا سکتا. بخاری جل جاتا لیکن چلا جاتا, ان کو کندھوں پہ سوار کر کے بھاگ جاتا, چلا جاتا, نکل جاتا. اسی کو غنیمت جانتا. وہ شمع پروانے کے اوپر, شمع جو ہے جلتی ہے, پروانہ وہ یعنی کہ وہ اس کے اوپر مر جاتا جائے, فدا ہو جاتا. یہی ہے اللہ نور ہے, اللہ تعالیٰ نور ہے, اور نور کی طرف, روشنی کی طرف ساری چیزوں سے بات آنا وہاں. اچھا, بات دور نکل جائے گی اس سے. پھر اس کے بعد جب کیس لگا, جسٹس صاحب نے ان سے سوال کیا, انہوں نے اپنے لیگل ایڈوائزر کھڑے کیے, 5 وکیل وہاں پہ ساتھ لے کے جو عدالت میں گئے. عدالت میں انہوں نے کہا مجھے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے, علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں اس دن کی کوئی ایک فلائٹ آپ مدینے کی چھوڑیں, پورے عرب کی اندر, سعودی عرب کے اندر, لاہور سے جو گئی ہو اس کے اندر وہ ایک سیٹ دکھا دیں جو محمد کے نام سے ریزرو ہوگی. نعوذ باللہ, اگر ریزرویشن نہیں ہے کہ آپ نے کروائی تو کوئی ایک سیٹ ایسی دکھا دیں جو وہاں خالی گئی ہو لاہور. پتہ چلا اس دن کی فلائٹ ہی کیوں, جس دن وہ کہہ رہے تھے جس دن واپس. نعوذ باللہ, کتنی بڑی جو یہ گستاخانہ وہ جو باتیں ہیں, یعنی کہ جس بندے کی بے شہرت ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے جو دعوے ہیں وہ صرف اور صرف وجہ شہرت ہو, تو کیا انقلاب برپا کرے گا. انقلاب برپا کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے وہ چند ایک لوگوں کو لے کے جب مائیگریشن کر کے آئے, میں پیچھے نہیں جاتا کہ شروع میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں, لیکن جا کے وہاں پہ انہوں نے جو دنیا کے اندر بہترین نظام جو اسٹیٹ بلڈ کی ہے مدینے کے اندر, اس کی مواخات جس کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے, وہاں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا, اور مہاجرین نے اور انصار نے بھی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور صرف اس لیے کر دیتے تھے کل کو کوئی ہمیں بیٹی والا نہ کہے, لیکن ان کی کفیت یہ تھی کہ وہ بیٹی تو پھر بلانی ہوتی ہے, اس کو دینا ہی ہوتا ہے آگے, بہن نے بھی جانا ہوتا ہے, ماں بھی کسی کے گھر سے آئی ہوتی ہے, بیوی جو ہوتی ہے وہ آپ کی کامل عزت ہوتی ہے, مکمل کے مکمل وہ آپ کے اختیار میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں, میں جا کے ایک کو پسند کر لو, جس کو آپ پسند کرو گے میں اس کو طلاق دے دوں گا, عدت گزرنے کے بعد سے نکاح کر لینا. مجھے وہ لوگ ہیں جو گھوڑوں کے پانی پینے پلانے پہ لڑتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور اس لیے کرتے تھے کہ کل ہمارا بیٹا والا سر نہیں چاہنا ہو. اور وہ لوگ یعنی کہ گھوڑوں کے, اور ان کے بعد ان گریٹ سیکریفائس کے نام سے کہانیاں لکھ ماری, تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت وہ ایک کے پاس پانی لے کے گیا, وہ دوسرے کے پاس اس نے کہا لے کے جاؤ, تیسرے کے پاس, سب جامع شہادت کر گئے. حالانکہ صابر بھائی اس وقت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت انسان کو وہاں پہ پیاس لگی ہوتی ہے, جب وہ سکرات الموت کے قریب ہوتا ہے, تو اتنی شدت سے ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ 7 سمندر بھی اس کے منہ میں ڈھیل دے, وہ کہتا ہے پانی کم ہے. اتنی تکلیف والا وہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں بھائی نے بھی کہا کہ آپ ہاں بالکل, انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ اس نے پانی کہہ دیا ہے, میں نے نہیں پینا جب تک وہ نہیں پی لے گا. اور باری باری صاحب نے جامع شاہ نوش کر لیا, کسی نے پانی نہیں پی. لیکن یہ تو وہ قوم تھی جو اونٹوں اور گھوڑوں پہ لڑتی تھی کہ تیرے گھوڑے نے کیوں پہلے پانی پیا, میرے اونٹ نے پہلے کیوں پانی پیا. تو ان کو کس چیز نے تبدیل کر دیا تھا, وہ تبدیلی تو دیکھو, وہ تبدیلی تو لے کے تو آؤ. سب سے پہلے آپ نے مواخات کا وہاں پہ سسٹم بحال کیا,
ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول صرف اس لیے کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ شادیاں کرتے ہیں. ایک عرب کا ایک بدو قسم کا ایک غلام حبشی وہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے پوچھا گیا تو اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے پتہ چلا کہ محمد شادیاں کروا دیتا ہے. یعنی کہ یہ تو آپ نے کوئی وہ ماتھے کے اوپر وہ نہیں شکن نہیں ڈالے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ پیغام لے جاؤ فلاں کے گھر میں. اور وہ خوبصورت لڑکی تھی. ان کے ماں باپ نے جب دیکھا کہ باہر ایک حبشی بڑے بڑے ہونٹوں والا کھڑا ہے اور ہم اپنی خوبصورت یعنی کہ پریوں جیسی یا گڑیا جو ہے ان کے حوالے کیسے کریں؟ ماں باپ دونوں پریشان ہیں. وہ ٹرین میں آ گیا ہے, اندر آ گیا ہے, دروازہ نوک کیا ہے. اس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. پھر جب وہ پیغام پڑھ کے سنایا گیا یا ان کو بتایا گیا کہ مجھے نکاح کے لیے انہوں نے بھیجا ہے آپ کی طرف, آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں. بیٹی اندر سے سارا ماجرا سن رہی ہے کمرے کے اندر سے. ماں باپ پریشان ہیں یعنی کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا کریں؟ ہماری عمروں جیسی بیٹی اور یہ یعنی بدو بڑے بڑے ہونٹوں والا اور کل کا مسلمان. یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ کچھ بلال حبشی کی طرح یعنی کہ بڑے عمل کیے ہوں, بڑی مارے کھائی ہوں یا کچھ, اور ایک بندہ اسلام قبول صرف اس لیے کرا کہ مجھے شادی ہو جائے گی وہاں پہ جا کے. اب وہ پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. اندر سے بیٹی کہتی ہے یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے, یہ دیکھیں بھیجا کس نے, بھیجنے والا. بیٹی کہہ رہی خود کہ بجان پریشان نہ ہوں, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اس ماجرے کو کہ اس حبشی کو کیوں دیکھ رہے ہو, اس کے پیچھے جو بھیجنے والی ذات ہے اس کو دیکھو, حبشی کو دیکھو. یعنی کہ یہ تبدیلی تھی. وہ عرب کے اندر یہ تبدیلی رونما ہو گئی جو یعنی کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو بکریاں چرانے والے تھے جن کو اونٹیں چلانے کے ڈھنگ نہیں صحیح طریقے سے آتا تھا, بدو تھے وہ عرب کے جو پینڈو جن کو کہتے ہیں, وہ کیسو کس طرح کے مالک بن گئے. لیکن یہ تبدیلی آئی, انہوں نے وہ تبدیلی یہ تھا انقلاب, اور یہ تھا وہ لائف سپان کے اندر جو اپنی پوری زندگی کا عمل کے اندر آپ نے انقلاب برپا کیا. آپ نے ان کی زندگیاں بدلی تھیں. نظام آپ بدلنے کی بات کرتے ہیں, نظام بدل دو, نظام بدل جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ آپ کو میرا خیال ہے کہ آصف زرداری کی جگہ پہ وہ قاضی سینامد کو یا سید منور حسن کو بٹھا لیں یا فضل الرحمان کو, یہی ہونا ہے. کسی کو بھی لے آئیں آپ. بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان کی زندگیاں نہیں بدلو گے, ان کا معاشرت کا نظام نہیں بدلو گے, اس وقت تک آپ انقلاب برپا کس طرح کر سکتے؟ آپ نے کہا شادی کو آسان کر دو, زنا کو مشکل کر دو. زنا آسان ہے ہمارے معاشرے میں, 50 روپے میں بھی ہو جاتا ہے, 20 روپے میں بھی ہو جاتا ہے, 100 روپے میں بھی ہو جاتا ہے. شادی مجھے کر کے دکھاؤ 20 روپے میں, 20,000 میں بھی نہیں ہوگی. زنا ہوتا ہے کہ نہیں 50 روپے 100 روپے میں. یہ لوگ جاتے نہیں بغیر حسن میں 500 روپیہ دے کے 1000 دے کے پورے وہاں پہ وہ راتیں گزار کے آتے ہیں. شادی کر کے دکھائیں. گیسٹ ہاؤس بن گئے, گیسٹ ہاؤس بن گئے. تو آپ نے اگر انقلاب برپا کرنا ہے, اگر کسی کا نام استعمال کرنا ہے تو کم از کم اس کی زندگی کو پہلے پڑھ لو اور ریسرچ کر لو. باہر کی دنیا ریسرچ کرتی ہے. وہ ساری زندگی, وہ کیا نام تھا اس کا, جواہر لال تھا یا گاندھی تھا جس نے لگور سے رکھا تھا زندگی, گاندھی. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس تو اتنا امیر تھا, وہ جائیداد کا مالک تھا, سب کچھ ہے, تو یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا میں سب سے عظیم جو لیڈر ہے وہ محمد رسول اللہ ہے, مجھے پتہ چلا کہ وہ اسی لباس میں رہے. وہ ریسرچ کرتے ہیں اور جناب اس پہ عمل کرتے ہیں جن کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں. اور ہماری ریسرچ کیا, ہمارے دیکھو ہمارے کس یعنی کہ عالم مولوی نے عالم نے اس طرح سے لباس ریٹن کیا ہوا. ہمارے مولوی کو جو سنت ہے نا, سنت طریقہ ہے, جو سنت انہوں نے اس میں بات کو پسند فرمایا ہے یا کھانے کو پسند فرمایا, وہ عجیب و غریب کئی باتیں ہیں جو بندہ کے سفر. آپ ایک دفعہ آپ نے جناب کہیں کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے ہوئے اس میں بوٹیاں ذرا کم تھیں, ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کی کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ کھا لیں. آپ نے بوٹیاں ان کے آگے کر دی, کدو اپنے آگے کر دیے. ہمیں بتا دیے لوکی شریف ہے جی, کدو بڑا پسند تھا. وہ اللہ کے بندے اس کی حکمت تو دیکھو, اس کی روح تو دیکھو. آپ کو سجد تام گوشت تو کہتے تھے, جیسے آپ نے بتایا ہم تو مسلمان اس لیے ہوئے کہ چلو گوشت کھا لیں گے. یہی کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ کہتے تھے کہ یار
یہ وہ میں تو بڑی سخت جو معاملات ہیں، لیکن چلے گوشت اور حلال ہو جائے گا وہاں. تو بات ہے کہ وہ سید الطعام تو آپ نے شریف کو کہا، گوشت کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے تو ہو گئے کھانے کو، اور یہاں پہ مولوی نے جناب ہمیں سمجھا دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ لوکی جو ہے نا وہ سنت ہے. ہاں نوچ کے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہیں. وہ ہوا یہ ایک محفل میں بیٹھے، مثال کے طور پر گوشت کم تھا اس میں، تو کدو اور گوشت پکا ہوا تھا، تو آپ نے کوشش کی کہ چلیں اس میں سے وہ اثار کیا، اثار کا جذبہ آپ کے اندر بے تحاشا تھا، اس کو انہوں نے جناب رنگی کوئی اور دے دی. یعنی کہ یہ ان کی عجیب و غریب منطق ہے جو مجھے آج تک نہیں سمجھ لگی، کہ جہاں پہ ان کو ذاتی مفادات پہ ٹھیس پہنچتی ہے یہ اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی تعویل نکالتے ہیں سامنے میں. ڈیرا گرک کر کے رکھ دیا آپ نے، اندازہ نہیں لگایا. میں بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، بہت ہو گئے ابھی کیا کہنا. مولانا عبد القادر آزاد صاحب وہ بادشاہ مسجد کے خطیب تھے، مولانا آزاد صاحب بڑے بڑے دورے بھی کیے ہیں، بیرون ممالک میں بھی گئے، بڑی جگہ پہ گئے، لیکن وہاں پہ کیا بتاؤں حلالہ سینٹر میں آیا ہوا تھا انہوں نے، اور انہوں نے سینچری مکمل کی تھی، اور آگے خوشی سے جاتا ہے سوال اللہ نے کیا. جو بیچارہ بول کے بیچارہ 3 طلاق دے بیٹھتا تھا کٹھی، بعد میں پریشان ہوتا تھا کہ میں کیا کروں. مولانا صاحب کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے لالا سینٹر وہاں پہ بادشاہ میں کیا فرق رہ گیا جناب وہ اس کا اور ان دوسرے لوگوں میں بتایا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنا فرق رہے، کجرے کا اور کوٹھے کا کیا فرق رہے. جو آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی جب انہوں نے کہا مجھے تو پتہ چلا دیوداسی ہیں وہاں پہ یہ جو کچھ کرتی، تو انہوں نے کہا تمہارے حجروں میں جو کچھ ہوتا وہ بھی مجھے پتہ. دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی پکڑ کے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں جو ہو. وضع کرتا ساری میری لائف سٹائل، میرا سارا برٹش، میرا ڈرائنگ روم، میرا بیڈ روم، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا گھڑی پہننا، میرے کپڑے پہننا، میرا کنگھی کرنا، میرے بالوں کا اسٹائل، میرے شکل و صورت ساری انگریز سے متاثر ہوئی ہوئی. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنوز، اور مذہب سارا تمدن والا وہ میرا ہندوؤں والا ہی. پھر ان کو ہماری تو بھی تک جان نہیں سکتی، شادی بیاہ ہمارے جو ہے وہ سارے طور پہ وہی ہے وہ چینج ہی نہیں ہوئے، وہ چینج ہی نہیں ہوئے. تھوڑی بہت اگر پہلے ہونے شروع ہوئی تھی وہ جو اب ختم ہو گئی ہے. یہ جو انڈیا کا جتنے اسٹار ہے اپنے ٹی وی کے اوپر جو رہی کوئی مسئلہ وہ بھی پوری ہو گیا. صابر بھائی میں وہاں پہ گیا، آپ کے اسٹاف میں آنے والا ابھی دور ہے. اچھا تو وہ وہاں فیصل آباد میں ایک شادی پہ گیا، میں نے آپ کو بتایا میرا دوست میرا وہ روم میٹ تھا، ٹھیک ہے، ہم کٹھے یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے. اس نے مجھے بڑا اصرار کر کے کہا کہ چلیں میرے ساتھ چلیں میری بہن کی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور چلے گئے. شادی سے فارغ ہو کے نا اپنے یعنی گھر والوں سے میرا تعارف کروانے لگے، یعنی کہ ابھی اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. وہ تعارف کرواتے تو اپنی والدہ کے پاس لے گئے. تو ظاہری بات ہے کہ ماں کا ایک ایسا مرتبہ ہے، ساولہ دانشوری، عبداللہ دانشوری، وہ سارے یعنی کہ جتنے لوگ انہوں نے اس کے اوپر کہا. ایک دفعہ کہتے کہ مدت سے میری ماں کوئی نہیں دانش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. کہتے کہ ایک دفعہ میں نے کہیں کہہ دیا تھا امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس دن سے میری ماں سوچتی ہی نہیں کہ میرا بیٹا ڈر نہ جائے. نہیں وہ کفیت ہوتی ہے ماں کے ساتھ، جب تو اس نے ماں کے ساتھ تعارف کرواتے تو بیٹھ گئے وہاں پہ. اتنی دیر میں بچی بھاگی ہوئی ہے، اسی کی بہن چھوٹی سی. اس نے آگے کہا ماما دیدی کی شادی ہوگی. ہاں بیٹا آپ کی رخصتی بھی ہوگی. وہ چلے گئے. میں نے یہاں کی شادی تو نہیں ماما یہ کیسی شادی تھی، نہ جیجو نے منگل سوتر ڈالا، نہ آگ جلائی، نہ پھیرے لگے. پھر آگے سارا انگلش کر کے بھی رہا تھا.
یہ ہڈ بیتی ہے، آپ بیتی ہے، آپ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا مولانا طارق جمیل نے کہا میرے گھر کی جھونپڑی کو میرے گھر والوں نے آگ لگا دی. جب میں اس کو دعوت دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو بہترین شراب جا کے پیتے ہی کراچی میں ہوں. فلیٹ میں بیٹھے نا، ساتھ وہ بیٹھا تھا تو دعوت دینے کا آغاز کرنے لگے تو اس نے شراب پیش کر دی پہلے کہ آپ پیئیں، تو انہوں نے کہا نہیں اسلام میں یہ حرام ہے. یعنی کہ آغاز کرنا تھا کوئی بات کا. مثال کے طور پہ میں یعنی کوئی بات اگر شروع کرنی تو کسی بات سے شروع کرنی تو کہتا ہے حیرت سے اس نے کہا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اسپین میں بھی جاتا ہوں، انڈیا میں بھی جاتا ہوں، آسٹریلیا امریکہ میں بھی جاتا ہوں، ہر جگہ پہ جاتا ہوں، لیکن سب سے بہترین شراب میں پاکستان میں ملتی ہے، کراچی میں ملتی ہے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ رام جو ملک نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، یعنی کہ جو نہیں محنت کرنے کی. دیکھیں 65 کروڑ میں سے جو 63 کروڑ جو مسلمان ہوئے یہ محنت کرنے سے تھوڑا ہوئے ہیں، ان کو ماڈل دکھانے سے ہوئے ہیں. ان کو تو ابھی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تو تربیت کرنے والے تھے ہی نہیں. وہ جو جن بغیرتوں نے یعنی کہ ان کو اجازت دی تھی کہ جاؤ تو انہوں نے ان کی لگامیں کھینچ لی، پیچھے جا کے جیلوں میں ڈال دیا ان کو. یہاں پہ تو موقع ہی نہیں ملا. پتہ ہی آپ کو ابھی بھیجا ہی تھا، وہ ملتان تک پہنچے تھے، انہوں نے کہا آ جاؤ واپس بس بیبل کی بندرگاہ سے. ہاں قیدوں میں پڑ گئے، بند کر دیا، اس کو سی دیا گیا، کھال کے اندر سی دیا اس کو محمد بن قاسم کو واپس لے جا کے. یہاں سارا جو ٹوٹ گیا اس کے اندر اس نے بڑے پیارے انداز میں اس کی ساری زندگی کے متعلق لکھا کہ کیسے کیسے پھر حجاز میں یوسف نے کیا کیا مظالم ڈائے تھے ان سارے لوگوں کے اوپر جو یہاں تک آئے تھے. صرف کس وجہ سے کہ جو دوسرے جو ان کے پاس وہاں رہ گئے تھے وہ تعصب رکھتے تھے ان کے ساتھ، یہ آگے نکل گئے ہم سے، یہ ٹرائی کر رہے ہیں اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. یعنی کہ یہ کفیات جو ہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کیسے ممکن. اب میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، مجھے کہتے ہیں ان پہ محنت کرو، مسلمانوں پہ محنت کرو. بات یہ ہے کہ ماڈل تو بنا کے دکھاؤ. مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو لوگ آپ سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی آپ جو آپ ہم سے بات کر رہے ہو اس کا کہیں پریکٹیکل امپلیمنٹ دکھاؤ پہلے، یہ چلا کے دکھاؤ. یہ جو آپ نے ٹولو کا آپ کا نام کیا رکھا ہے اس کا؟ اور آئل ایکسپینڈر ٹھیک ہے. وہ کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی آپ نے پہلے کہاں انسٹالیشن کی ہے، مجھے پہلے جا کے وزٹ کرواؤ. آپ اگر کسی کے سامنے دین کی بات کرتے روئے زمین پہ پہلے دکھاؤ تو صحیح نفاذ کہاں پہ. پوری کائنات میں پوری روئے زمین پہ عرب کے اندر چاند ایک سکے ہیں، افغانستان میں بھی چاند ایک سکے تھیں، ایران میں بھی چاند ایک سکے ہیں. وہ سب نے اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق وہاں پہ سکے امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں. باقی پورا دخل فی السلم کافہ پورا دین تو دکھاؤ کس جگہ پہ لگا مکمل ہے. اسلام نے سب سے پہلے معاشرت ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ انصار کو کہا اور اس کو وہاں تک لے جا جہاں تک تو ہے. یہاں پہ دکھائیں یہ مہاجر انصار برداشت کرتے ہیں. آپ کراچی میں بتائیں، دونوں بتائیں. اگر میں جا رہا ہوں ہاں یہ جا رہے ہیں جناب صابر صاحب ابھی جائیں ذرا کاروبار شروع کریں ہم وہاں جا کے. یہ مہاجر ہیں یہاں سے جا رہے ہیں پنجاب سے ہجرت کر کے وہاں جائیں، دوسرے دن نہیں پرچی آئے گی ان کے پاس. یہاں سے نکل جاؤ یا پھر جو کماؤ دے کے جاؤ. ہاں جب ابھی کیا جگ رہا ہے؟ ابھی بھی جگ رہا تھا یہ پی جو ہے یہ لینڈ مافیا ہے. ویسے ان کے دھکا شکا دیتی ہے لیکن اس میں لینڈ کے معاملے میں کبھی اتنا وہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ کسی، لیکن اتنی زیادہ نہیں. لیکن یہ پیپل پارٹی جب بھی آتی ہے نا یہ سارے قبضے گروپ کرتے ہیں، جیلوں کو نوازتی ہیں. آپ کا فلیٹ ہے، آپ نے 15 لاکھ میں 20 لاکھ میں فلیٹ لیا ہے، ابھی اس میں سارے کسان گھسے ہوئے ان فلیٹوں میں.
یا یہ سندھی گھسے ہوئے ہیں آپ کو قبضہ نہیں چھڑاتے فلیٹ آپ ہے کیا مسئلہ کیا تھا آپ اس میں داخل نہیں ہوئے تھے اب وہ ان کو پیسے دیں 5 لاکھ روپے تو کسان چھوڑیں گے یا جیسے والے چھوڑیں گے یا کسی کو وغیرہ چھوڑیں گے. جب تک معاشرت ہے آپ سے بات ہمارے سامنے نہیں رکھی جائے کوئی ماڈل نہیں پیش کیا جائے گا کسی چیز کا جب تک وہ کاریگر ثابت نہیں ہوتی وہ بات آپ کی. میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے یہ گلاس کے یہ فائدے ہیں یہ بینیفٹس ہیں اور آپ مجھے کہیں کتنا جھوٹ بکواس کر رہے کس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں کہوں جس کے اندر ڈش اینٹینا لگ جائے گا ہم اس کمرے میں بیٹھ کے ساری ویڈیو دیکھ لیں گے ایسے اور کر کے دکھاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا. ہم باتیں کرتے ہیں اسلام تو بہت زبردست فطرت کے مطابق ہے دین اس نے کر کے دکھایا اور ہوا جو کچھ انہوں نے کیا وہ کر کے دکھایا. لیکن یہ ہم آپ کو عمل نہیں کرتے ماڈل سمجھتے ہیں ہاں اور ہے بھی ماڈل لیکن ہم اپنے پورے نہیں کرتے. مجھے بتائیں نا میں اپنی بیٹی کی میں دعوے کر رہا ہوں وہاں یہاں پہ نعرے لگا رہا ہوں اسلام اسلام اسلام. جب میری بیٹی کی شادی ہوگی مجھے بتائیں گے کیا اسلام کے مطابق ہوگی؟ نہیں مولوی کی بیٹی کی جب شادی ہوگی کیا اسلام کے مطابق ہوگی؟ یہ آغاز ہے یہ نکاح جو ہوتا ہے نا یہ پہلا قدم ہے پہلا چیز اس نے پوری جنریشن کو جو آپ بتا رہے تھے پوری نسل کو اس نے آگے پیدا کرنا ہے اس کا آغاز جو میری ماشاء اللہ 4 بیٹے اور ایک تو بیٹی چھوٹی ہے جی وہ پچھلے دنوں میری وائف نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو کیا کرنا ہے کہتے وہ بچی کے لیے کچھ اور زیور بنا کے رکھتی ہے اس کے بعد کر دی ابھی کیا سوچ رہی ہے اس میں بھی بھروسہ کر دے روٹی دے رہا ہے یہ ابھی سے جو ہے نا وہ ابھی اتنی ہے تو نہیں ابھی زیور بنانا شروع فکر ہے لیکن یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. اب یہ کوئی طریقہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ضرور ڈال رہے ہیں کبھی شادی نہیں اور لڑکی کا تو خرچ ہی نہیں ہے اسلام کے مطابق آپ شادی کرتے ہیں فاطمہ تو زہرا جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے لیے جو بندوبست کیا ہے لوٹے کا اور وہ مسلح کا وہ بھی حضرت علی کی ذرا بیچ کے سر ہمارے لیے کرنا تو دیکھے نا کہ بہت پہاڑ کو کہتے ہیں وہ سارا سونا بن جاتا بلکہ بنا ہوا ہے وہ ہے سونا ہے وہ سارا ابھی بھی سونا ہے وہ پہاڑ سونا ہے تو کیا نظریں ہیں ان کی نظر ریسرچ جو کرتے ہیں ان کی نظر ہے وہاں پہ کی اولاد نے بھی اگر مصیبتیں کاٹی ہے تو ہماری بھی یہ کاٹی ہے کہ ہمیں رول ماڈل دیں کہ بھائی کس طرح کریں لیکن میری بیوی کو ابھی سے فکر ہے کہ زیور بنانا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں چھوٹی سی صابر بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آج میری بیٹی یا میری بہن نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ فاطمہ زہرا سے زیادہ شان کی مالک ہے ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ان کی اگر سواری تھی کوئی اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی زندگی دیکھیں کہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے ان کو کیا دیا کیا کر کے بھیجا اور جو چیزیں لے کے دی وہ بھی حضرت علی کی زرہ بیچ کے زرہ حالانکہ وہ جنگی لباس تھا وہ آپ کے گھر میں آخری وہ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا آپ اس کائنات کو چھوڑ کے خالق حقیقی کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت اس رات میں دیا جلانے کے لیے تیل آپ کے پاس نہیں تھا وہ بھی ہم سے مانگا تھا لیکن تلوار موجود تھی زرہ موجود تھی نیزے موجود تھے جنگی ساز و سامان سارا موجود تھا گھر میں تیل نہیں تھا. پھر ہم کہیں کہ سرداری سب سے پہلے 8500 ارب 10 جن کے پیروکار جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے جس کا ریکارڈ ہے بیوروکریسی نے جو کیا ہے یا ایم پی ایم این نے کی ہے وہ تو الگ ہے. اب یہ ویڈیو لنک کے ذریعے تقریریں جو کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے وہ صرف اسی لیے کہ وہ متاثر ہیں خمینی سے کہ خمینی کے انقلاب سے. خمینی کا جو انقلاب تھا وہ وقت کی ایک وہ کنورٹ تھی
کیونکہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جس قوم کو جتنا آپ جس معاملے میں پیچھے رکھتے ہیں جب وہ اس میں آگے بڑھتی تو پھر وہ حد کر جاتی ہے. یعنی کہ جیسے میڈیا ہمارا کبھی 9 بجے کا صرف خبر نامہ ہی آتا تھا, اس میں بھی سوائے صدر اور وزیر اعظم کی خبروں کے یعنی کہ اور کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. یا وزیر اعلیٰ فلاں جگہ پہ گیا, عام لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے. آدھے گھنٹے کا وہ خبر نامہ ہوتا تھا, اس کے بعد جناب وہ سلسلہ چلتے 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 اس کے بعد ایک کشمیر فائل آ جاتی ہوتی تھی. اس کے بعد سے یعنی کہ وہ سلسلہ یہ بڑی دیر تک اس کو کشمیر کا ہر خبر نامے کے بعد وہ دکھایا جاتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, 10 منٹ کی جناب فائل دکھائی جاتی تھی, سری نگر میں یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. وہ اتنے 7,000 جو ہے وہ ان کے لشکر طیبہ کے, 4,000 حزب مجاہدین کے, 3700 جو حرکت الانصار کے, یعنی کہ یہ سارے ملا ملو کے تقریباً کم از کم 30-35 ہزار لوگ جب بنتے ہیں. یہ مروا دیے وہاں پہ. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے جناب, یہ ہے وہ جو کچھ بھی ہے کشمیر پاکستان کا ٹکڑا ہے. وہ اٹوٹ انگ کہتے تھے, اٹوٹ انگ, ہاں, اور یہ جناب ان کو کہتے تھے شارگ. ٹھیک ہے, ختم ہو گیا, وہ کاج ہی ختم ہو گیا, وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اب بتائیں کہاں پہ آتی خبر. روزانہ اب ہم دوستی کر رہے ہیں, روزانہ وہ امبر آفتاب صاحب اتر گئے. روزانہ خبریں میں دوسرا جو صفحہ ہوتا تھا اندر والا انٹرنیشنل جو افیئرز جس کے اوپر ہوتے تھے, پوری وہ 4 کالم کی بڑی ہیڈ لائن جو ہے وہ لگی ہوتی تھی. آج مجاہدین نے رجوہی کے اندر, یا چھم جوڑیاں کے اندر جناب, یا بڈگام کے اندر, یا وہ سری نگر کے اندر آج یہ کارروائی کی ہے. اتنے ہندو جہنم واصل, اتنی بڑی اوپر خبر لکھی ہوتی تھی. آگے ایک مجاہد شہید, یہ بھی لکھا ہوتا. اب بتائیں اب کہاں سلسلہ. اب یہاں پہ جو ہے اتنے وہ ہلاک نہیں, وہ جو مجاہد شہید ہوتے تھے وہ اتنے ہلاک, اور جو ہلاک ہوتے تھے وہ اتنے جاں بحق. عجیب دستور, عجیب طریقہ تھا. ان کا ایک حل یہ ہے کہ یا تو باہر سے کوئی قوم ان پہ حملہ آور ہو. ان کو ایک اگر کرنا چاہتے ہیں, اگر نظریے پہ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں, اس کا ایک پہلا حل یہ ہے کہ وہ کسی نے دیکھا کہ نا 2 کتے لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو زخمی کیا ہوا تھا. یہ بولی کتے ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے منہ والے, بل ڈاگ جس کو کہتے ہیں. یہ جب تک یہ دوسرے کو مار نہیں دیتا لڑائی نہیں چھوڑتے. ایک لگے رہتا, خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور یعنی ایک مر جاتا ہے, دوسرا بھی بچتا نہیں ہے کیونکہ اس کے بھی اتنے زخم ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ بھی, یعنی کہ مر دونوں جاتے ہیں. لڑائی نہیں چھوڑیں گے جی اپنے, یعنی کہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو لڑتے رہیں گے. یہاں پہ پتہ کیا ہے, فوج اور یہ پٹھان. 48 میں جس وقت ہمارے پاس فوج نہیں تھی, یہ دیر, تیمل گرا, منیر, ان کے گھر میں جن کے گھر میں 2 سے کم شہید تھے نا, ان کو یہ یتیم کہتے تھے کہ یار تم تو یتیم ہو, تم تو مسکین ہو. ٹھیک ہے, جیسے عرب اندر جس کی 2 بیویاں تو کم ہو نا, اس کو کہتے ہیں یہ تو یتیم ہے, مسکین ہے. 4 ہوں گے تو ٹھیک ہے, 3 ہوں گے وہ بہت بہتر ہے, ایک والے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں یہ مسکین ہے, یتیم ہے. ٹھیک ہے, ایسے جن کے گھر میں 1 شہید ہوتا تھا نا وہاں پہ, ان کو کہتے تھے یہ تو یار ایسے ہی. جس کے گھر میں 3 شہید 4 شہید ہو, ان کو ناز کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. اور شہید کہاں ہوتے تھے, وہ کشمیر کے کاج پہ جو 48 کی جنگ, جو کشمیر آزاد فکری طور پہ لوٹنے کے لیے جاتے تھے, مال غنیمت کے لیے جاتے تھے. وہ تو ایک مطمع نظر ان کے وہ کئی چیزیں اس وقت ہوں گی. یعنی کہ وہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کام کاج تو کچھ کرتے نہیں کسی قسم کا بھی. آپ کو پتہ ہے اگر آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے, کوئی ان کو امداد نہیں دیں گے, رستہ نہیں دیں گے, ایگزٹ وے نہیں دیں گے, تو وہ خود لڑیں گے پہاڑ پہ. یعنی کہ ان کی لڑائی رہتی ان کو تو ابھی کیا ہو رہا ہے, یہ جو سوات وغیرہ میں واپس میرے ساتھ ہیں بندے سوات کے, یہ مولوی فضل اللہ والا جو گروپ تھا, یہ اپنے مخالفین پہ حملہ کرتے تھے, عورتوں کو کی طرح بانٹتے تھے. ابھی تو وہ اب بلڈاگ کو کھا رہا ہے. ہاں, میں بل ڈاگ جو تھے نا وہ لگے تھے دونوں. اب میں بتا رہا ہوں کہ ان کا حل بھی ہے ایک, اور جو بل ڈاگ تھے نا وہ آپس میں لگے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو ایک فوج ہے وہ بھی بل ڈاگ ہے, وہ جو مر جائے گی یا مار دے گی, یعنی کہ وہ کفیل ہے, اور دوسرے وہ بھی مار جائیں گے یا مار دیں گے. اب یہ کہ دونوں میں سے جو بھی بچ بھی جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا, کہ اندر سے وہ ساری اس کے اب کتنی انتشار ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. فوج میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کس پہ فائر کرنا ہے, یعنی کہ جس پہ فائر کر کے جس کو ماروں گا وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, پتہ نہیں میں کدھر جاؤں گا. یعنی کہ
ذہنی طور پہ تو وہ ایک دفعہ پریشان تو ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کا ایک حل ہے کہ کوئی بل ڈاگ کی لڑائی ہو رہی تھی, اس نے کہا ان کو روکنا ہے, کیسے روکیں؟ انہوں نے کہا مزاری کو بلاؤ اور رچ جو ہے نا وہ لا کے چھوڑ دو اس میدان کے اندر. رچ کو جیسے چھوڑا گیا تو بل ڈاگ جو دونوں نے دیکھا رچ آ رہا, انہوں دونوں نے اپنی لڑائی چھوڑی اور رچ کے اوپر حملہ کر دیا. ان کی لڑائی اگر ختم کرنی ہے آپس میں جو ان کی شروع ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی جنگ ان کے اوپر مسلط کرنی پڑے گی. امریکہ حملہ کرے, اسرائیل حملہ کرے, انڈیا کرے, یہ ایک ہوں گے. ہاں دونوں میں نہیں, یعنی وہ آئے تو یہ خود اکٹھے ہو جائیں گے. فوج اور ہاں جی نہیں تو ختم ہو جائے گا معاملہ, یعنی کہ وہ پھر وہ معاملہ نہیں رہے, کیونکہ وہ ان کی گٹی میں شامل ہے. جیسے آپ نے بتایا نا جی, کسی ملک کو تو آپ فتح کر سکتے, کسی قوم کو آپ فتح نہیں کر سکتے. مر جائیں گے لیکن نئی نسل آ جائے گی. پھیل گئے آپ پورے پاکستان میں پھیل گئے. کہاں نہیں ہے اس وقت پٹھان, کس علاقے میں نہیں ہے؟ کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے, وہاں پر جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی پارک میں چلے جائیں, کسی چڑیا گھر میں چلے جائیں, کسی جگہ پہ کاروبار میں چلے جائیں, آپ کو وہی نظر آتا ہے. میں محمود آباد کا فرنیچر کی مارکیٹ دیکھی, ساری پٹھانوں سے بھری ہوئی ہے. میں نے وہ لائٹ ہاؤس دیکھا ہے جہاں پہ کپڑے کا اور یہ جو باہر کی سامان آتے ہیں جس میں لنڈا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارا پٹھانوں سے بھرا ہوا ہے. سنڈے مارکیٹ وہاں پہ ہر دن بازار لگتا ہے کراچی میں, یعنی پیر بازار, سنڈے بازار, منگل بازار, بدھ بازار, جمعرات بازار, جمعہ بازار, یعنی کوئی دن بھی نہیں ہفتہ بازار, یعنی کہ ہر دن بازار لگتا ہے. ان بازار کے اندر جا کے دیکھیں 85% سے ابو جو وہ پٹھان ہیں. ان کی وہ دکانیں ہیں, ان کی وہ ریڑیاں ہیں, انہی کے وہ سامان بیچنے والے ہیں. کسی بھی جگہ پہ آپ چلیں, اب یہ پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری ان کی وہاں پہ موجود ہے. جو فوج کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, جو مر رہے ہیں, اور جب واپس جب جاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ میرا تو پورا گاؤں ہی اڑ گیا ہے, تو وہ بغاوت میں اتر ہے, باغی ہو جاتا. ان کے لیے واقعی جیسے انہوں نے کہا, ان کو اکٹھا جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بعد سے کسی رچ کا آنا ضروری ہے. اگر وہ رچ نہیں آتا تو یہ دونوں مر جائیں گے, یعنی کہ لڑ کے, اور مر گیا پاکستان کے رہ کیا گیا آپ اندازہ کریں. 35, 36, 38 ہزار جو ہے لوگ جو ہیں وہ قربانی کا بکرا بن گئے اس جنگ کے اندر. اتنے تو ان کے مرے ہی نہیں ہیں, ان کو تو 3,000 4,000 بندہ وہ ان کے ٹوین ٹاور کے اندر جو وہاں پہ 9/11 کا واقعہ ہوا, ہمارا 38,000 بندہ 40,000 کے قریب پہنچنے والا, جو لوگ صرف دہشت گردی کی نظر ہو گئے. اور ویسے کرنسی ہماری کہاں گئی, ہماری معاشی حالت کیا ہوگی. کوئی باہر کی ٹیم آنے کے لیے تیار نہیں. IPL وہاں پہ ہو رہا ہے, BPL بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, اور ہمارا بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے اوپر ہو گیا, اوپر چلا گیا. ہاں ہم نے بنگلہ دیش کو لڑ کیا. ہاں جی, اب وہی بنگلہ دیش دیکھ لیں, زراعت کو بجلی فری, سڑک کو بجلی فری, ٹیکسی میں اس کی سہولیات, تو اب وہ جو ہے اس کا ٹکا ہمارے سے بہتر ہے. انڈیا دیکھ لیں, انڈیا کا تجارت اب ہم کر رہے ہیں نا جی, کیونکہ ابھی تجارت کا معاملہ جو چل رہا ہے, اور جو لوگ کسان جو سمجھ کر کسان ہے وہ اس سے بھی پریشان ہے. وہ اس لیے پریشان ہے کہ ادھر زراعت میں بجلی فری دے رہے ہیں, DAP جو ادھر ہمارے 45 سے 5,000 سے پہنچ گئی ہے, وہاں پہ 2,000 سے کم ہے. ادھر سونا یوریا 3,000 کے قریب پہنچ گئی ہے, 2500 کچھ نہیں ہے, وہاں سونا یوریا 1,000 سے کم ہے. تو اگر ادھر کی ہم تجارت جو ہو رہے ہیں, ادھر کا آلو پیاز آئے گا تو ادھر کی آلو پیاز کی کیا ہے, ختم ہو جائے. اتنا مہنگا پڑ رہا ہے آلو پیاز. ہاں جس طرح کی بجلی ہے نہیں ہے, ڈیزل جلا کر اور پانی لگا رہا ہے, یعنی کہ آپ کا وہ ایک زرعی ملک جو تھا اس کا میرا غرض ہو گیا. زراعت کو تباہ ہو جائے گا جب یہ ٹرانزٹ ہماری جو کھل جاتی ہے ان کے ساتھ تو وہ ختم. تو سب سے پہلے نا جی کوئی رول ماڈل جو ہے نا وہ بنانا چاہیے ان کو, سب کو, جن کے پاس طاقت ہے. میرے پاس تو طاقت نہیں, میں یہاں بول سکتا ہوں, آپ یہاں بول سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس اتنے افرادی طاقت ہے, یعنی کہ وہ نعرہ لگائیں تو لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں,
ان کو چاہیے کہ کسی کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی بھی مقبول فکر کا آدمی ہو، طاہر القادری ہو، حافظ سعید ہو، سید منور حسن ہو، کوئی بھی ہو جس کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں، یعنی کہ جن کے لیے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں یا اپنا وہ لیڈر مانتے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اگر اسلام کا آپ بول بالا کرنا چاہتے ہیں، اس نظام مصطفیٰ کا انقلاب چاہتے ہیں، مصطفی انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور وہی اسکول آف تھاٹس، اور وہی یعنی کہ دوسرے نمبر پہ اعلیٰ منہاج نبوہ، آپ کو نبوی ٹریک پہ چلنا ہوگا۔ جس طرح آپ نے ان کو وہاں پہ لے جا کے ایک معاشرت قائم کی ہے، آپ نے ایک اسٹیٹ جب بنا کے مدینہ دکھائی کہ یہ دیکھو میں نے امن کا شہر بنا دیا ہے، جہاں پہ نہ چوری ہوتی ہے، نہ وہ یعنی کہ کوئی بدکاری ہوتی ہے یہاں پہ، اور پھر ایسا انقلاب برپا کر دیا آپ نے کہا کہ فاطمہ جو ہے وہ جس یعنی مرضی کے رانے سے ہے، جس کا وہ لے کے آئے تھے، سفارش لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہو تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی کہ ایسا نظام لے کے آئے۔ یہ نہیں کہ میں اور صابر بھائی کوئی کرپشن کریں تو ہم پکڑے جائیں اور ساری زندگی ہماری جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جائے، اور ایک ایسا بندہ اگر کرپشن کرتا ہے کہ جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں، یعنی کہ وہ نظام بحال کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہاں پہ ایک معاشرت کا نظام قائم کیا، اور ایک رول ماڈل کے طور پہ ایک سٹی ڈیولپ کریں، اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے۔ باقی یہ بات کہ جب یہ آئے ہیں دیبل کی بندرگاہ پہ جن سے آپ انقلاب کی توقع رکھے ہوئے ہیں وہ اس پہ آ جاتے ہیں، اور حسن نثار کہتا ہے کہ یہ جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اچھوت تھے شودر اور شروط اور یہ جس نے ان کو جو بڑی قومیں تھیں وہ نہ ان کو کمروں میں گھسنے دیتی تھی، نہ ان سے ہاتھ ملاتی تھی، نہ ان کو اندر جانے دیتی تھی۔ انہوں نے سب سے بہترین امان یہی چاہیے کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام بھی لیتے ہیں، روٹی بھی کھلاتے ہیں، ساتھ بھی بٹھاتے ہیں، رشتے بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی نہ کوئی ذہنی طور پہ ان کی تربیت ہوئی ہے، اور وہ 65 کروڑ جو مسلمان بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈیا میں موجود ہیں ان میں 63 کروڑ وہ ہیں کہ جو جناب انہی کی اولادیں ہیں۔ اب مزید جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہوگی آبادی، تو ان سے آپ کو کیا انقلاب کی توقع رکھتے ہیں؟ اور میں شعر سنا رہا تھا وضع میں ہو تم سے سارا تو تمدن میں حنوط، تو اس میں یہ کہ نظام جو ہے ٹوٹل وہ جو تمدن ہے جو مذہب ہے وہ سارا ہندوؤں سے متاثر شدہ ہے۔ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھیں کہ وہاں پہ وہ گنگا جمنا کے اندر جو لوگ نہاتے ہیں اور وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسنان کر کے تو ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں، یہاں پہ پاک ہو گئے۔ یہاں پہ منگو پیر کی جوؤں کا میں نے خود جا کے دیکھا ہے، اس کے ساتھ جو تالاب بنا لوگ وہاں پہ اپنے بچوں کو پھینکنے لا کے وہ تالاب کے اندر وہ لباس میں نکالے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بیماریوں سے پاک ہو گیا ہے، گناہوں سے پاک ہو گیا، میں نے خود دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کی پوجا کرتے ہیں گائے کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بابا آپ کے علاقے کے کریالیوں والے کہ جن کی گائیں پورے پاکستان میں جاتی ہیں، شاید آپ نے بورے والا بہاری وغیرہ چیچا بدری میں پہلے آتی تھی، وہ میں نے بتایا تھا وہ میرے سسرال کے رشتے دار تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی گائیں پورے پاکستان میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے گلے میں کپڑا اور گھنٹہ بندھا ہوتا تھا۔ ہمارے ایک بابا جی تھے فوت ہو گئے، وہاں پہ وہ سبزی بیچا کرتے تھے ہمارے گھر کے پاس ان کی دکان تھی۔ انہوں نے آج تک جب دنیا لوگ ویسے فری دے دیتے ہوتے تھے تو دنیا اس وقت بھی وہ بیچتے ہوتے تھے، یعنی کہ لوگ سبزی کے ساتھ جو کوئی آلو یا کوئی چیز لے رہے ہیں نا دنیا ویسے دے دیتے ہوتے تھے کسی دور، تو وہ اس وقت دنیا بیچا کرتے تھے، یعنی کہ اتنا زیادہ۔ لیکن جس وقت یہ گائے آ جاتی تھی وہ آ کے ان کی مولیاں کھا جاتی تھی، پالک کھا جاتی تھی، ساگ کھا جاتی تھی، وہ جب تک وہ کھاتی رہتی تھی یہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے، یعنی کہ اور بابا جی کہتے تھے، گائے کو بابا جی کہتے تھے، بابا جی اور کچھ کھا لیں اور کھا لیں۔ وہ یعنی کہ جو بندہ جو صابر کے بچوں کو یا خالد کے بچوں کو دنیا نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ گائے آتی تھی ساری دکان اس کی بلا چڑھ جائے کھا جاتے تو وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ یہ سارا وہ کیا وجہ یہ کہ باپ دادا کے آگے تو وہ ہندو ہیں سارے، کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے، تو وہ اندر سے جو نسلی جو یعنی کہ ابھی موجود ہے وہ یہاں پہ تمدن میں موجود ہے۔ وہ گائے وہ ختم کیسے ہوئی ہیں؟ گائے پتہ ختم کیوں ہوئی ہیں؟ وہ یعنی کہ وہ بہت زیادہ تھیں، پورے پاکستان میں جاتی تھی اور گول کے گول جاتے تھے، یعنی کہ 26 50 گائے اکٹھی آ جاتی تھی گاؤں کے اندر، اور بٹووں کے اندر عورتیں جا کے پیسے ڈالتی تھی، اور ان کے بٹوے واپس یہاں تک آ جاتے تھے، کوئی ان سے پیسے نہیں نکالتا تھا،
یعنی کہ اتنا ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ جس نے نکالا وہ اندھا ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی. وہ تو نئی اویئرنیس آئی، لوگوں نے کہا یار یہ کیا تم نے شروع کیا ہوا، لوگوں نے پکڑ پکڑ ذبح کر کے کھا وہ اس کی وجہ سے. ویسے شاید وہ نہ کھاتے، وہ جیسے اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، گھر میں تیل جلانے کے لیے تیرے پاس اتنا پڑا ہوا ہے، وہ نکال کے دیے سے لے گیا تھا نا وہ تیل، تو وہی کیفیت ہوئی کہ اس نے کہا کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کی ہیں گئے تو میرے نہیں کام آنی تھی، کس کی آنی، میں تو بھوکا مر رہا ہوں. انہوں نے ذبح کر کر کے کسائیوں کو بیچ دی، بڑی وہ ختم ہو گئی، نہیں تو بہت زیادہ تھی. تو وہ پھر یہاں تک بس نہیں، میں وہاں بڑی دربار سے بھی گیا، تو وہاں پہ اوپر جب میں بڑی مشکل سے یعنی کہ چڑھ کے گیا، کیونکہ اب پہاڑی لوگوں کے لیے تو آسانی ہے لیکن عام لوگوں کے لیے اب رستے بھی اس وقت مکمل نہیں، اب تو کافی اچھا راستہ بن گیا. تو میں جب اوپر پہنچا تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم تھا، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم. وہ جاتے سارے وہ پیالی میں چائے دیتے ہیں، وہ مٹی کے چھوٹی چھوٹی وہ پیالیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں کہوہ یا چائے جو ہے نا وہ جاتے ساتھ دیتے ہیں چنے کے ساتھ، یعنی کہ بنے ہوئے چنے. اور وہ چنے ایک تو نیچے سے پیکٹ ملتے ہیں مکھانے کے چنے کے، جو لوگ بندروں کو وہاں پہ پھینکتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں سامان وغیرہ چین کے لیے. اوپر جب پہنچا تو لائن لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے جو وہاں مجاور تھا اس سے پوچھا یہ انہوں نے کہا کہ آگے وہ سائیں کو ایک بھینسا تنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ عبادت میں مشہور تھے. اچانک انہوں نے دیکھا جلالی نظر ڈالی تو وہ پتھر ہو گیا، سل ہو گیا بھینسا. تو یہ سارے اس بھینسے کا تھن جو ہے نا وہ بنا ہوا پتھر کے اندر، یعنی کہ عضو تناسل بھینسے کا. اس کے نیچے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں جا کے، عورتیں جھولی پلاتی ہیں اور مرد ہاتھ ایسے کرتے ہیں اس کے نیچے. اگر تو قطرہ گر گیا تو سمجھو کہ مراد پوری ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ آئے وہ پوری ہو جائے گی. آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں ہو گیا ترسوں، کسی دن وہ مراد پوری ہو جائے گی بس. یعنی کہ آپ جا سکتے ہیں. اگر قطرہ نہیں گرا تو سمجھو کہ آپ کی سائیں نے سنی نہیں ہے، یعنی کہ پیر صاحب نے آپ کی کوئی بات پوری نہیں ہوئی. تھوڑا سا اللہ معاف کرے وہ جذبہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھنے دکھانے والا جو سلسلہ، جو پونڈی باز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ موجود تھے. اور یہ اللہ نے جبلت میں رکھا ہوا ہے کہ ویسے ہی آپ کو رجحان جو ہے وہ وہاں پہ اگر کچھ خوبصورت عورت ہے تو آپ کو اس کی طرف ہوتا ہے. اب میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ 16-17 سال عمر کی وہ لڑکی بڑا وہ بنا سنگار کر کے جناب وہ بھی خوبصورت لڑکی، یعنی کہ وہ بھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی لائن کے آگے. میں سے تین لوگوں کے فاصلے پہ اس کی باری وہ آئی، اس نے بھی آ کے جھولی کی، خطرہ نہیں گرا، وہ واپس مڑ گئی لیکن روئے، ٹھیک ہے. وہ جو بیٹھا ہوا ڈنڈے والا آ گیا اس نے پوچھا یعنی کہ ایسے، تو اس نے کہا ہاں سے تو دوبارہ لائن میں لگ جا، ہوگی تیری پوری مراد. یعنی کہ اس نے کہا اس کو وہ دوبارہ لائن میں لگی، ہم بیٹھ گئے. یعنی کہ وہ ہم نے قطرے لے لیے جی، ہم نے وہ قطرے ہمارے گرے اور ہم بیٹھ گئے. اس کے قطرہ نہیں گرا، پھر دوبارہ لائن میں لگی، ٹھیک ہے. اب لائن مختصر ہوتی جا رہی کیونکہ شام ہو رہی ہے، لوگ آنا بند ہو گیا. اب وہ جا رہے ہیں جو صبح سے آئے ہوئے ہیں یا ظہر سے آئے. اچھا اب میں وہاں پہ موجود تھا، پھر دیکھا اب پیچھے صرف 3 یعنی کہ لوگوں کی لائن رہ گئی، 3-4 لوگ بس، باقی لمبی لائن ختم ہوئی. وہ کھڑی ہوئی پھر نہیں اس کے پتا، وہ 4 دفعہ گئی لائن میں آئی، اوپر سے وہ پورا دائرہ کر کے تو آپ کی طرح واپس گئی. اور اس کے بعد اس نے میرے سامنے اس کو کہا، اس نے کہا کہ تم مراد چاہتی ہو تو اوپر حجرے میں چلی جا، ٹھیک ہے. اس وقت میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، نہ کوئی ہمیں پتا تھا، لیکن ہم سوچتے رہے کہ اب ہم مغرب کی اذان ہو گئی تھی، ہم واپس آ گئے کیونکہ رات ہو گئی تھی. وہ حجرے میں چلی گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے اہل خانہ جو بھی تھے وہ سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ حجرے سے مراد پوری کروایا جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کا تمدن یہ ہو، جس کا یقین اور ایمان یہ اس حد تک چلا جائے، اس سے کیا بھائی ہے گنگا جمنا کہ وہ ان کو اسنان کرنے والوں کو ہم یہ کہیں اور ہمارے جو تمدن ہے وہ یہ ہو جائے. میرے ابھی بڑی اچھی بات کی تھی صابر علی بھائی نے
کہ جب بی بی فاطمہ کا جو ذکر کیا یا حسن حسین کا جو ذکر کیا، اہل بیت نے جو تکالیفیں اٹھائیں یا صحابہ نے جو تکالیفیں اٹھائیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طائف میں جا کے جو مارے کھائیں، تو وہ ان کے لیے یہ سارا کچھ جو تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ کل کو ہم یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایسی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ جناب وہ کر کے ہم سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ. یہاں سے تھوڑے انہوں نے ابھی لاسٹ گدا زندہ ہوا تو نہیں کس کے لیے جب صحابہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی، جو کام بتائے، جن صحابہ نے جو کام کیے، تو انہوں نے جو چاہا وہ اللہ نے کر کے بتایا، صحابہ کو بھی دیا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ گدا مر گیا تو وہاں جنگل میں وہاں پہ سواری کا انتظام نہیں تھا، تو وہ میں کافی خیال ہے اللہ کچھ قادر ہے تو اس کو آگے بھی زندہ کرنا ہے، تو اس کو یہی زندہ کرنا تاکہ میرے پاس سارے بندے یہاں نہیں. میں ابھی آپ کو صابر بھائی ایک خاتون تھی ابو جہل کی لونڈی تھی، غالباً زنیرہ نام تھا یا کوئی اور تھا اس طرح کا نام تھا، تو وہ مسلمان ہوگی. اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، یعنی کہ بڑی بڑی. اس نے کہا میں اس سے آنکھیں چھین لوں گا، تم یا محمد کے رب کو چھوڑ دو یا میں تیری آنکھیں چھین لوں گا. اس نے کہا کہ نہیں، میرا رب نے مجھے یہ آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھین سکتا تو اس کو نہیں چھین سکتا. اس نے گرم سرائیاں کر کے نا لوہے کی، اور اس نے کہا دیکھ لے سرخ ہوئی ہیں، میں تیری آنکھوں میں پھیر دوں گا دونوں میں، محمد کے رب کو چھوڑ دے. نہیں تو میرا لات عزا اور حبل وہ تیری آنکھیں چھین لے گا. اس نے آنکھیں پھیری، وہ سلائی پھیری ان کے اندر، آنکھوں کا نور بہ گیا، مکمل نبینہ ہو گئی، یعنی کہ نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا دیکھا تجھے کہا تھا نا کہ میرے لات اور عزا اور حبل نے تیری آنکھیں چھین لی ہیں، محمد کے رب کو کیا کہ تیری آنکھیں واپس کر. اس نے کہا یا اللہ مجھے آنکھوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہاں میرے ایمان اور یقین کا مسئلہ، مجھے آنکھیں چاہیے. اللہ نے دی. اس نے آگے سے کہا یہ بھی جادوگرنی ہوگی محمد کے ساتھ رہ رہے، لیکن کرو تو صحیح. اس طرح کا ابو قتادہ آئے اور آگے کہنے لگے صابر بھائی آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، تیر نکالا ہے، آئی بال ساتھ ہی باہر نکل آیا ہے، ہاتھ کے تیلی پہ رکھ کے لے آئے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. تو آپ نے کہا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اس کے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، ایک خاتون آئی تو اس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا. مرغی کا دورہ پڑتا تھا تو اس وقت اس کا بیچارے کے سطر ننگا ہو جاتا تھا، یعنی کہ مرغی کا دورہ پڑا بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی، وہ گرا پڑا ہوتا ہے. تو مرغی کا دورہ پڑتا تھا تو وہ گر جاتی تھی اور بڑی پریشان تھی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آگے کہنے لگی کہ یا نبی اللہ مجھے ایسے کریں کہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے مرغی کا دورہ نہ پڑے. ایسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مرغی کے دورے سے شفا چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو؟ صاحب بھائی مرغی کے دورے سے شفا چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو؟ وہ چاہیے تھوڑی سی یعنی عقل میں جیسے خاتون ہوتی اس نے سوچا دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، تھوڑی دیر اور برداشت کر لوں گی یہ تکلیف، اگر جنت مل جائے اس کے بدلے میں تو سودا جو بڑا مہنگا نہیں ہے سستا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں مجھے جنت چاہیے، مرغی کا دورہ میں برداشت کر لوں. جب جانے لگی نا تو رستے میں خیال آیا کہ چلو یہ تو چلو ہو گیا، لیکن میں ان سے دعا کروا لوں کہ یا نبی اللہ آج کے بعد جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے نا تو میرا سطر ننگا نہ ہو. وہ دوبارہ آئی اور آگے کہنے لگی یا نبی اللہ میرے لیے دعا یہ کر دیں، ٹھیک ہے میں جنت کے بدلے میں اس تکلیف کو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، سطر ننگا ہو جاتا ہے، یعنی کہ مرغی کے دورے کے دوران یہ دعا کر دیں کہ یہ نہ ہو. تو آپ نے دعا فرما دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 8 سال یا 7 سال وہ زندہ رہی، مرغی کے دورے اس کو پڑتے رہے، لیکن اس کے جسم کے ساتھ کپڑے چپک جاتے تھے، اس کے کپڑے جو ہٹتے نہیں تھے. دورے کے باوجود بھی ان کے جو کپڑے تھے وہ جسم کے ساتھ یعنی کہ متصل ہی رہتے تھے، علیحدہ نہیں ہوتا. اب ایک طرف یہ تھا واقعہ، دوسری طرف ابو قتادہ آ گئے. ان کو بھی آپ نے کہا کہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے، آنکھ لے کے آ گئے. تو آپ ابو قتادہ وہ مرد تھے، یعنی کہ اللہ نے ہمیشہ سے انہوں نے کہا دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے. آپ مسکرائے، آپ نے پکڑ کے جو آئی بال تھا وہ وہاں پہ رکھ دیا اور دبا دیا. آج تک سجن پریشان ہے کہ وہ آنکھ جڑ کیسے گئی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں کتنے سال تک زندہ رہا، جس طرح مجھے اس آنکھ سے نظر آتا دوسری سے نہیں نظر آتا.
تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے وہ پہلے نمبر پر انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا، پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر اب تمہاری بات قبول ہوگی، مانی جائے گی جو بھی آپ بات کرو۔ پہلے وہ آپ انہوں نے کیا کہا ہے ابھی پتہ ہے؟ ابھی تھوڑا بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی۔ ہاں جی ہماری مارکیٹ سے ہماری جو ہے نا صدر صاحب ہے نا، حاضر خیال کے صدر بھی ہے۔ اچھا جی۔ تو اسی موضوع کے سیاست پر یہ بجلی اور یہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے کے بعد وہ کہہ رہے کہ پھر آپ جو اگر انقلاب پہ آنا ہے ابھی اس کو صحیح کرنا تو آپ آ جائیں ادھر، مولانا صاحب جو لے کر آ رہے ہیں انقلاب اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس پر چلیں، اس کے پھر آپ آئیں گے۔ اس لیے مجھے یہ یاد آئی بات، پھر میں نے آپ سے بات کی۔ ہاں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں خلیل بھائی، محمد خلیل بھائی، ابھی انہوں نے لاسٹ جو بیان دیا آپ نے پڑھا چند دن پہلے ان کی تقریر تھی، وہ تقریر میں نے سنی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میری عمر جو تھی وہ 63 سال تھی، رسول اللہ نے بڑھا کے اس کو 68 سال کر دیا، 68 سال کر دیا عمر کو میری کو۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی عمر سے زیادہ عمر نہیں چاہتا، لہٰذا مجھے واپس 63 سال میری عمر کر دی جائے، 68 سال سے واپس میری 63 سال عمر کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انکار کیا، لیکن میرے اصرار کے بعد میں نے کہا کہ میں اس میں بھی آپ سے یعنی کہ سنت کے مطابق ہی مرنا چاہتا ہوں، میری عمر بھی آپ کی جتنی ہونی چاہیے۔ یہ ابھی ان کا لیٹسٹ ہے، آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں، جا کے آپ چیک کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو رسول اللہ نے پھر میری دوبارہ سے 68 سے 63 سال عمر کر دی، میری عمر اب دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 68 سے 63 سال کر دی ہے۔ تو بی بی سی کا نمائندہ تھا، وہ بڑے وہ اس طرح وہ تو پوائنٹ لوڈ کر، انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے جو یہ اپنے ساتھ بلیک واٹر کے جو کمانڈوز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پھر ہٹا دیں، کیونکہ آپ کی تو عمر لکھ دی گئی ہے 63 سال، پھر آپ کو باڈی گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جواب ہی نہیں آیا۔ جب مشرف نے کو کیا ہے، یہ نواز شریف لوگوں کو سب کو یعنی قید کر دیا، قادری صاحب اس وقت تقریر فرما رہے ہیں اور اس کے اندر ایک یہ کیا نام ہے اس کا، قذافی بٹ کے کیا، یہ جب آج کل جیو میں چلا گیا، اس کا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا، وہ صافی تھا اس وقت یہاں کا، قذافی بٹ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، قذافی بٹ لاہور، اس کا بڑا بھائی وہ صافی ہے، وہ خود بتاتا ہے، کہتا میں تقریر سن رہا تھا اور تقریر کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق جو مشرف نے ابھی قبضہ کر لیا ہے پاکستان میں اور سارا کچھ معاملہ نواز شریف لوگوں کو اپنے اندر کرایا، تو کہتے جی کہ میں آدھے گھنٹے تک آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میڈیا کو جتنے بھی لوگ اس وقت تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اخبار کے پرنٹ میڈیا آپ کو پتا اس وقت زیادہ تھا اور وہ الیکٹرانک میڈیا تو اتنا ساز و ناظر ہی کوئی نہ تھا، تو وہ جتنے ساتھی اکٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے جناب ایک ان کا سیکٹری تھا، آسم تھا اس کا نام، وہ اندر سے موبائل فون لے کے آیا اور لا کے انہوں نے قادری صاحب کو دیا، کہتے ہیں GHQ سے آپ کے لیے فون کال ہے، اور یہ کان سے لگا کے تو لگے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے، کافی بڑے تیز تھے۔ انہوں نے کہا جناب تمام اس وقت جو ہے نا نیٹ ورک ٹیلی کمیونیکیشن کا وہ مشرف صاحب نے تک کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے۔ رات کو جس وقت رات تقریر نہیں چل رہی تھی، لوگ پریشان تھے، میڈیا پہ وہ ترانے ٹی وی پہ چل رہے تھے اور وہ ساری رات لوگ اس کے بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا، کیا ہونے والا۔ صبح تک وہ جناب مشرف صاحب کی تقریر تیار ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہنا کیا کیا، ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ موبائل تو سارے بند ہیں، موبائل نیٹ ورک اس وقت حصہ کا تھا، پاکٹل کا تھا، یعنی کہ ان کا، ہاں جی، تو انہوں نے کہی وہ تو بند ہیں۔ انہوں نے جب سے مشرف صاحب آئے انہوں نے آتے صاحب پہلے ان کو اسٹک کیا، آپ نے یہ فون GHQ سے آپ کے موبائل پہ کیسے آ گیا؟ تو جو آپ حاضر دماغی سے کہتے ہیں ہاں یہ اسپیشل کیس ہے، دیکھیے اسپیشل کیس ہے، اسپیشل لین ہے میرے پاس جس سے میرا رابطہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف میڈیا کو دکھانے لگا تھا کہ میرا تو GHQ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر سے فون آ گیا، یعنی کہ جس کی تاریخ جو ہے وہ جھوٹ سے اور اس سے بھری ہو، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دروازہ لاک ہو رہا ہے، ایک روایت کے اندر لکھا ہے، اور بی بی فاطمہ باہر جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں، کہتے ابا جان باہر کوئی نہیں ہے، تو آپ کو کچھ کرایا، آپ نے کہا یہ وہ باہر کھڑا ہے جو کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آیا، لیکن تیرے باپ کی طرف وہاں شان ہے کہ وہ اندر آنا چاہتا ہے، جا سے لے کے آنا چاہتا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ یہ ملک الموت،
باہر کھڑا دروازے کے آگے. اس کے علاوہ کوئی بائی کا لال دنیا کے اندر ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو اختیار ہو کہ اپنی زندگی کو ایک لمحہ بھی آگے بڑھائے. اور پوچھا کہ پھر کیا کہوں؟ انہوں نے کہا میں اپنے خالق حقیقی کے پاس، رفیق اعلیٰ کے پاس جا کے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے رفیق اعلیٰ جو سب سے بہترین میرا دوست ہے، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دو اس کو اندر آنے کی. روح زمین پہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ اختیار ملا ہو کہ وہ ملک الموت کو خود اجازت دے کے آ جائے. وہ اجازت لے کے پوچھے جانا پسند فرمائیں گے. ہاں نہیں جاتا نا، میں واپس چلا جاتا ہوں. نہیں جانا چاہتے تو میں واپس چلا جاؤں گا. مجھے آرڈر ہے، اگر آنا پسند فرمائے تو لے کے آنا، آنا پسند فرمائے تو واپس آ جانا. تو بالکل آپ بات کس کی کرتے ہو؟ بات کس انقلاب کی کرتے ہو؟ جس ہستی کی آپ بات کرتے ہو آپ پہلے ان کی طرح بن کے تو دکھاؤ. ابھی آپ کی رفاقت چلے اللہ کی. ہاں جی، خالد بخاری. KHALID BUKHARI بخاری @live.com live live. یہی راکٹ میل میں بھی ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں گے خالد بخاری، وہ شکل سامنے آ جائے گی تو آپ دیکھ لیجیے گا. ہاں جی، 0343 9 0 7. نہیں 3 تو ہاں ہاں وہ 817 والا تھا، وہ میں نے ان کو دیا ہے. یہ پرسنل ہے، یہ چلتا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ 9 یہ میں نے آپ کو کہا تھا لیکن بعد میں آپ کو یاد نہیں تھا. میں نے کہا یہ نمبر کو لکھ نہیں، کبھی اگر دوسرا والا بند بھی ہو نا. ہاں آپ نے بتایا تھا 0343 9 0 ڈیٹا آپ کا مجھے نہیں پتہ چلے گا. 9 0 0 0 0 اور 7 لاسٹ ہو گیا پورا.